انتقام کا جذبہ، غصہ، کینہ، بغض، حسد، لالچ، اس سے جب ان لوگوں نے اپنے دماغ کو خالی کیا تو دل آزاد ہو گیا۔ کیونکہ جب یہ جذبے ہمارے دماغ میں موجود ہوں تو جسم کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دل کی دھڑکن تیز کرتے ہیں، جو بلڈ پریشر زیادہ کرتے ہیں، جو ان خلیوں میں چپکن لے کے آتے ہیں جو لوتھڑے بناتے ہیں اور جن کی وجہ سے کلاٹ زیادہ بنتے ہیں۔ جب یہ جذبات دماغ سے ختم ہو گئے تو یہ ہارمون، یہ کیمیکلز یہ کم ہو گئے اور انسانوں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ جو انجائنا بار بار ہوتا تھا، جو سانس خراب ہوتا تھا، دھڑکن تیز ہوتی تھی، وہ سب ٹھیک ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جب بھی کسی کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، چھاتی میں درد ہو، بوجھ ہو، گھٹن ہو، دباؤ ہو، تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، یا سانس خراب ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو، دل ایسا محسوس ہو کہ جیسے یہ رک رک کے چلتا ہے، دل اچھی طرح چل نہیں رہا، دل ڈوب جاتا ہے، یا دل ایکسٹرا بیٹ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ساتھ کھانسی آتی ہے، یا چہرے پر سوجن آ جائے، پاؤں پہ سوجن آ جائے، یا لیٹ کے سانس خراب ہونے لگے، تو یہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے وجہ معلوم کر کے، خوراک میں تبدیلی کر کے، لائف سٹائل موڈیفائی کر کے مریض کی طبیعت کو ٹھیک کر دیں۔ پہلے ہی دن اگر ہم اینجیوگرافی کریں، ساتھ میں اس کو ہم یہ کہہ کے کہ جی اگر آپ کا ہم نے فوری اینجیوپلاسٹی نہ کی یا فوری بائی پاس آپریشن نہ کیا تو یہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی، میرا خیال ہے اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ 31 سال مجھے ہو گئے کارڈیالوجی کرتے ہوئے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو ان کی وجوہات کے بارے میں بتایا جن کی وجہ سے ان کو دل کی نالی کی تنگی ہوئی، جب انہوں نے ان وجوہات کو کنٹرول کیا، وہ سب بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ وقت ضرور لگا، کسی کو مہینہ لگا، کسی کو 2 مہینے، کوئی 3 مہینے یا کوئی 4 مہینے بعد، لیکن سارے لوگ ٹھیک ہو گئے۔ صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، انہوں نے تمباکو نوشی چھوڑ دی، انہوں نے الکحل چھوڑ دی، انہوں نے کھانے پینے بہت جو مرغن غذائیں تھیں وہ ساری چھوڑ دیں، سادہ غذا کے اوپر آ گئے، انہوں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا، اپنے دماغ کو ان جذبوں سے خالی کر دیا جو دل کی دھڑکن تیز کرتے ہیں، انتقام کا جذبہ، غصہ، کینہ، بغض، حسد، لالچ، اس سے جب ان لوگوں نے اپنے دماغ کو خالی کیا تو دل آزاد ہو گیا۔ کیونکہ جب یہ جذبے ہمارے دماغ میں موجود ہوں تو جسم کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دل کی دھڑکن تیز کرتے ہیں، جو بلڈ پریشر زیادہ کرتے ہیں، جو ان خلیوں میں چپکن لے کے آتے ہیں جو لوتھڑے بناتے ہیں اور جن کی وجہ سے کلاٹ زیادہ بنتے ہیں۔ جب یہ جذبات دماغ سے ختم ہو گئے تو یہ ہارمون، یہ کیمیکلز یہ کم ہو گئے اور انسانوں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ جو انجائنا بار بار ہوتا تھا، جو سانس خراب ہوتا تھا، دھڑکن تیز ہوتی تھی، وہ سب ٹھیک ہو گئی۔ ہماری پہلی کوشش ہونی چاہیے، سب سے پہلے دوائیں، لائف سٹائل میں تبدیلی، اور خوراک میں جتنی آپ سادگی کر لیں اتنی ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، خوراک کو متوازن ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کے جسم میں کمی ہو جائے ان نیوٹرینٹس کی جو جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر دستیاب نسخے، ٹوٹکے جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ اب ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ درد ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر آپ کا سانس بار بار خراب ہوتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن صحیح نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں لازمی انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، ہمیں اینجیوگرافی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نالی کلپریٹ ہے، کوئی نالی تنگ کر رہی ہے، اس کو کھول دیں، اس کا بائی پاس آپریشن کر دیں، تو رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں۔ پہلے ہی دن اگر ہم بائی پاس آپریشن کریں گے تو آپ ان لوگوں سے ملیں
کہ جن کا ایمرجنسی میں بائی پاس آپریشن کیا گیا اور بائی پاس آپریشن کے دوران ان کے دماغ میں خون کا لوتھڑا گیا جس کی وجہ سے ان کو فالج ہو گیا، یا ان کے گردے فیل ہو گئے، یا ان کی بینائی چلی گئی، یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہارٹ فیلئر میں چلے گئے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بھی علاج ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ مریض کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اگر ہم نے بائی پاس آپریشن کر کے مریض کو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا تو یہ تو اچھا فیصلہ نہ ہوا۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر میں کہوں گا کہ ان عوامل کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے دل کی بیماری ہوئی تھی، جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے دل کے ویلو خراب ہوئے تھے، جن کی وجہ سے دل کے پٹھے خراب ہوئے تھے، جن کی وجہ سے دل کا بجلی کا نظام خراب ہوا تھا، جن کی وجہ سے دل کے باہر جھلی میں سوزش آئی تھی۔ اگر ان تمام عوامل کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم ایک بہتر انداز میں ایک صحت مند دل کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔